السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور میری معزز دوستوں، آج کی اس روحانی محفل میں ہم سنیں گے سورہ رحمان کی ابتدائی 8 آیات، جو دل کو چھو لینے والی تلاوت اور ساتھ ہی ان آیات کا مختصر مگر انتہائی مؤثر پیغام، جو ہر انسان کے دل پر دستک دیتا ہے اور رب کی نعمتوں کی یاد دلاتا ہے۔ تو آئیے دل کی آنکھیں کھولیں اور اللہ کے کلام سے جڑتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان۔ مختصر تفسیر۔ الرحمن اللہ کی بے انتہا رحمت۔ الرحمن یہ لفظ ہی دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو بغیر مانگے بھی عطا کرتا ہے، جس کی رحمت دنیا میں ہر جاندار پر برس رہی ہے اور آخرت میں خاص اہل ایمان کے لیے مخصوص ہوگی۔ آج ہمیں اس رحمان کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ آیت 2، علم القرآن، قرآن سکھایا۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھایا کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم نجات پاتے ہیں، یہی دل کی بیماریوں کی دوا ہے۔ آج اگر ہم قرآن کو تھام لیں تو نہ صرف دنیا بہتر ہوگی بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ آیت 3، خلق الانسان، علمہ البیان۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اسے بیان یعنی بات کرنے، سوچنے، سمجھنے اور علم حاصل کرنے کی طاقت دی۔ یہی طاقت ہمیں دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنی زبان کو اس کی رضا کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ آیت 4، الشمس والقمر بحسبان۔ نظام کائنات، سورج اور چاند ایک خاص حساب سے چل رہے ہیں، نہ ایک لمحہ آگے نہ پیچھے۔ یہی تو دلیل ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی ناظم ہے۔ تو وہی اللہ ہماری زندگیوں کا بہترین نظام بنانا چاہتا ہے، بس ہمیں اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ آیت 5، النجم والشجر یسجدان۔ سجدہ گزار مخلوق، درخت، ستارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں، سب سجدہ کرتے ہیں خاموشی سے، اور ہم جو زبان رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، کیا ہم سجدہ گزار بنتے ہیں؟ آیت 6، السماء رفعها ووضع الميزان۔ عدل اور توازن۔ اللہ نے آسمان بلند کیا اور دنیا میں توازن رکھا۔ ہمیں بھی کہا گیا توازن سے نہ ہٹو، چاہے وہ اخلاق میں ہو، معاملات میں ہو یا روزمرہ کے عمل میں۔ آیت 7، والسماء رفعها ووضع الميزان۔ اور آسمان کو بلند کیا اور میزان، ترازو یعنی عمل و توازن کو قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف آسمان کو بے ستون بلند کیا بلکہ ہر شے میں توازن قائم کیا، چاہے وہ قدرت کے نظام ہوں یا انسانی زندگی۔ یہ میزان صرف تولنے کا آلہ نہیں بلکہ ہر چیز میں اعتدال اور انصاف کا حکم ہے۔ آیت 8، اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان میں حد سے نہ بڑھو یعنی زیادتی نہ کرو۔ اس آیت میں انصاف کی پابندی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
توازن والا نظام بگاڑنے کی اجازت نہیں۔ ہمیں دوسروں کے حقوق، ناپ تول، فیصلے، حتیٰ کہ زبان کے استعمال میں بھی عدل کو برقرار رکھنا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ آسمان جو بے ستون بلند ہے، کیا ہم نے کبھی اس کا بوجھ محسوس کیا؟ یہ جو دن رات کا نظام، ہواؤں کی روانی، سورج کی کرن، بارش کی بوند، یہ سب کس نے توازن میں رکھا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرمایا وَضَعَ الْمِيزَانَ، ہم نے توازن رکھا۔ اور ساتھ میں تنبیہ بھی کی، اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم اس توازن میں بگاڑ نہ ڈالو۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ناپ تول میں کمی کی، زبان میں زیادتی کی، رشتوں میں عدل نہ رکھا، جذبات میں انتہا کر دی، دلوں میں بغض، آنکھوں میں حسد اور ہاتھوں میں ظلم بھر لیا۔ یہی تو طغیان ہے، یہی اس میزان سے تجاوز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ تو بتائیے، اگر ہم اللہ کے قائم کیے ہوئے توازن کو توڑتے رہیں تو کیا ہم اللہ کی نعمتوں کے حقدار ہوں گے؟ کیا ہم اس رحمان کے سوال کا جواب دے پائیں گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو چلیے آج ایک نیت کریں کہ ہم خود بھی میزان میں عدل رکھیں گے اور دوسروں کو بھی توازن، انصاف اور اللہ کی نعمتوں کا شکر سکھائیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے ترازو میں ہلکا نہ پائے، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو دنیا میں بھی توازن رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل سے لگا تو اسے آگے ضرور شیئر کریں، شاید کسی ایک دل کی دنیا بدل جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ قرآن سنیں، سمجھیں اور زندگی میں اتاریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمدً صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔